سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ بھی خیر سے گزر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری بخشش کرے، مغفرت کرے، اور جب تک آگے کی زندگی ہے ہم ایسے ہی اس خیر کے ساتھ اس فرض سے سبکدوش ہوتے رہیں۔ اس 28ویں روزے کو جو اندوناک حادثہ ہوا ہے جہاز کا، اللہ تعالیٰ ان سارے شہیدوں کی مغفرت کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ بہرحال زندگی میں ہمیں دراصل دنیا سے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ موت سے ہم گھبراتے ہیں، اور اصلی زندگی سے جو موت کے بعد ہے اس سے ڈر لگتا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہی ہے، تو اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیں تو ہمیں ضرور ایسا کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آپ سب لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارک ہو، اور یہ عید سب کے لیے خوشیوں بھرے پیغام لائے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ایک خوبی جو صرف مومن کو حاصل ہے۔ اللہ نے اپنے کسی بندے کو بھی خوبیوں سے محروم نہیں رکھا ہے۔ آپ غور کریں گے تو ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور پائیں گے، مگر ایک خوبی ایسی جو صرف اللہ پر ایمان لانے ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور مومن کے سوا کسی کو یہ خوبی نصیب نہیں۔ قرآن اور حدیث نے مومن کا تعارف یہ ہرگز نہیں کرایا ہے کہ اس سے خطا نہیں ہوتی، وہ انتقامی جذبات کا شکار نہیں ہوتا، اس سے غصہ نہیں آتا، کبھی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جی نہیں، اس دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ پیغمبروں کی بات تو خیر الگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی میں رہتے ہیں، تو مومن سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ گناہوں میں مبتلا بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ کو قرآن پاک کی 4 آیتوں پر غور کرنے کی دعوت دے رہی ہوں کہ ان آیات سے مومن کا صحیح تعارف بھی سامنے آئے گا، اور اس خوبی کی حقیقت بھی معلوم ہوگی جو صرف مومن کو ہی حاصل ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر 133 سے 136 تک آیات ہیں۔ رواں دواں چلتے رہو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے ان متقی بندوں کے لیے جو ہر حال میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگ دست ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ محسن بندے بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اسی لمحے انہیں اپنے اللہ کا خیال آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور ہے کون جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا صلہ ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ وہ ان کی بخشش فرمائے گا، اور ایسے باغوں میں ان کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی خوب صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت میں کہا گیا جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پھر الذین سے ان کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہر حال میں راہ میں خدا کے خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، قصور معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ان کو محسن کے لقب سے نواز کر ان کو اللہ کا محبوب بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر الذین سے ایک 4تھی خوبی بیان کی گئی ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہی ہوں۔ ارشاد ہے ان متقی اور محسن بندوں سے جب کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ میں مبتلا ہو کر یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اپنے رب کی یاد آ جاتی ہے، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اپنے رب سے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، وہ ڈھیٹ نہیں ہوتے، اپنے قصوروں پر جمے نہیں رہتے، اپنے ان خطاؤں پہ پردے ڈال ڈال کر اپنے دل کو سیاہ نہیں کرتے۔ تقویٰ اور احسان ایمان کے 2 اعلیٰ ترین درجات ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کے تصور سے کانپ جائے، اور احسان یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی وفاداری اور محبت اس طرح رچ بس جائے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی مرضی پر لٹا کر بھی یہ محسوس کرتا رہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایون ان متقی اور محسن بندوں کا تعارف بھی اللہ نے یہ نہیں کرایا کہ وہ فرشتہ ہوتے ہیں اور کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں، اپنے رب سے قصوروں کی معافی بھی مانگتے ہیں، روتے بھی ہیں،
مومن کسی خوبی کو قرآن ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت 201۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی شیطان کی وسوسہ اندیزی سے ان کو برائی کا خیال چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ان کے لیے کون سا طرز عمل صحیح ہے۔ مومن کے دل میں پہلے بھی بتایا کہ برا خیال بھی آتا ہے اور کبھی غلط کام کر بھی جاتے ہیں، لیکن فوراً انہیں تنبیہ بھی ہو جاتی ہے، اپنا رب یاد آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ سے بھی کوئی قصور یا غلطی ہو جائے تو ایسے نہ سوچیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا یا ہم بہت ہی گناہ گار ہیں اور اسی دلدل میں پڑے ہوئے۔ نہیں، بار بار پھسل کر جو سنبھلتا ہے، بار بار گر کر جو اٹھتا ہے، اس کا شمار اللہ کے انہی بندوں میں ہے جن کو اللہ نے اپنے محبوب کہا ہے۔ سورہ الزمر کی آیت 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، بلا شبہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ مگر ان باتوں کا مطلب، ان آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نفس کو ڈھیل دینے لگیں، غلط طرز عمل اختیار کر لیں اور وہی اپنی کوتاہیوں پر اطمینان کی سانس لیتے رہیں کہ جی آیات میں یہ لکھا ہوا ہے تو ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ گناہ کے بعد کی جس کیفیت کو قرآن پاک نے مومن کی خوبی بتایا ہے، کیا وہ خوبی آپ کو کس حد تک حاصل ہے تو اس کی حفاظت کیجیے، کمی ہے تو اسے بڑھانے کی فکر کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت عینیہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ذرا ترک لہجے میں کہا، او خطاب کے بیٹے، تم ہمیں نہ خاطر خواہ کثیر مال و دولت دیتے ہو اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی فاروق اعظم کا غصہ بھڑک اٹھا اور اندیشہ ہو گیا تھا کہ وہ عینیہ رضی اللہ کو پر جھپٹ ہی پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر حسین رضی اللہ کے بھتیجے حر رضی اللہ نے کہا، امیر المومنین، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، سورہ الاعراف آیت 199، معافی اور درگزر کا یہ رویہ اختیار کرو، اچھائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنتے ہی یکایک رک گئے، انہوں نے پھر بال برابر زیادتی نہ کی۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو قرآن نے جن مومنوں کا تعارف کرایا ہے، انہی میں ایک اعلیٰ کردار یہ ہے جس کی ایک جھلک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ وہ لوگ تو ویسے بھی ایسے ہیں کہ اللہ ان سے راضی تھا، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہم بھی انہی مومنوں میں شامل ہو جائیں، اور تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور شامل ہو جائیں گے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔